السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، بڑی منزل کے مسافر کی شان بڑی ہی نرالی ہوتی ہے، اس کی شان بڑی ہی عجیب ہوتی ہے۔ بڑی منزل کا مسافر چھوٹا دل نہیں رکھا کرتا، بڑی منزل کا مسافر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہیں کرتا، بڑی منزل کا مسافر راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بڑی منزل کا مسافر بھونکنے والے کتوں پر پتھر نہیں اٹھاتا، بڑی منزل کا مسافر کبھی مایوس نہیں ہوتا، بڑی منزل کا مسافر کبھی ہمت نہیں ہارتا، بڑی منزل کا مسافر کبھی حالات سے کمپرومائز نہیں کرتا، بڑی منزل کا مسافر کبھی حالات سے ڈر کر ہتھیار نہیں ڈالتا، بڑی منزل کا مسافر اس کی نگاہ اللہ کی قوت اور طاقت پر ہوتی ہے، اس کی مخلوق کی قوت اور طاقت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑی منزل کے مسافر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اس سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں، لوگ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ بڑے منزل کی مسافر کی نگاہ اللہ کی رضامندی پر ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی پر ہوتی ہے۔ بڑی منزل کا مسافر نڈر ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، اس کے اندر شجاعت، بہادری، بے باکی خون کے خطرے قطرے کے اندر بسی ہوئی ہوتی ہے۔ بڑی منزل کا مسافر کبھی حالات سے، باطل سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ بڑی منزل کے مسافر کو بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی منزل کے مسافر کے اوپر بڑے بڑے حالات آتے ہیں، بڑی منزل کے مسافر کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ بڑی منزل کے مسافر کی سوچ، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا انداز، ہر ایک چیز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ بڑے منزل کے مسافر کو سختیاں پیش آتی ہیں، بڑے منزل کے مسافر کے دشمن بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، بڑے منزل کے مسافر کے اوپر حالات بھی بڑے آتے ہیں۔ بڑے منزل کے مسافر زندگی کی کسی موڑ پر کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ بڑے منزل کے مسافر کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، بڑی منزل کے مسافر کے اوپر تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ بڑے منزل کے مسافر کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ تمام پیغمبروں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ بڑی منزل کے بڑے مسافر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے۔ طائف کا وہ واقعہ مشہور ہے۔ بڑی منزل کے بڑے مسافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پریشانیاں، جو حالات آئے تو وہ بھی بہت بڑے تھے، وہ بھی بہت بلند تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی منزل کے بڑے مسافر تھے۔ فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، جتنی تکلیف راہ حق میں مجھے دی گئی اتنی تکلیف کسی اور کو نہیں دی گئی۔ جتنے خطرناک حالات مجھ پر آئے اتنے خطرناک حالات کسی اور پر نہیں آئے۔ رائے حق کے مسافر کے مخالفین اپنے بھی ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں۔ رائے حق کے مسافر کے ساتھ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہی پیغام دیتا ہوں، ہمیں راہ حق کا مسافر ہونا چاہیے، بڑی منزل کی تلاش ہمارے اندر ہونا چاہیے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر رائے حق پر اور اپنی منزل کی طرف ہماری اپنی نظر کو مرکوز رکھنا چاہیے۔ حالات سے ڈرنا، حالات سے کمپرومائز کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بڑی منزل کے مسافر کی شان نہیں ہوتی۔ بہرحال اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں۔ ہم اکیلے آئے ہیں، ہم کوئی ٹیم لے کر پیدا نہیں ہوئے، ہم مریں گے اکیلے مریں گے، اللہ کے دربار میں اکیلے حاضری ہونا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ پر بھروسہ نہ کرے، بھیڑ کے ساتھ نہ چلے، آپ صحیح راستے کا انتخاب کریں، سچائی پر چلے، حق کے راستے پر چلے، چاہے جتنے بھی حالات آ جائیں، چاہے جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، چاہے آپ کو اس راستے پر اکیلے ہی چلنا کیوں نہ پڑے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنے اندر یہ اوصاف اور کمالات پیدا کریں گے اور آپ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جہاں پر اللہ ناراض ہوتا ہو وہاں پر اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے،
بڑی منزل کے مسافر کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ لوگ بھلے سے ناراض ہو جائیں، لیکن اس کا مالک، اس کا خالق یہ ناراض نہ ہو۔ بڑی منزل کے مسافر کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔